إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو مشکل کشا ہے، پروردگار ہے، جس مالک نے مجھے آپ بھائیوں کو یہ توفیق دی ہم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا، آپ بھائیوں کا سننا قبول فرمائے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ موجودہ حالات میں یقیناً خطبات جمعہ میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کو حاصل کریں۔ انسان خبریں سنتا ہے، دنیا کی باتیں سنتا ہے، جلدی مایوس ہو جاتا ہے، دل چھوڑ دیتا ہے، غلط فیصلے کر لیتا ہے، مایوسیوں میں چلا جاتا ہے، اور مایوسی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، کفر میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ کا دین روشنی ہے، اللہ کا دین حوصلہ دیتا ہے، اللہ کا دین مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے۔ قرآن مجید ہی ایک دنیا میں واحد کتاب ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو روشن کر دیتی ہے، جو مایوسیوں کو ختم کر کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہ خاصیت، یہ خوبی اللہ کی پاک کلام قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں۔ ایک قرآن، دین، اسلام، اللہ کے نبی، یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ مادی وسائل کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ زمین کے خزانوں کا مالک اللہ نے مسلمانوں کو بنایا۔ زرخیز زمین جہاں کاشت ہوتی ہے، جہاں ہل چلائے جاتے ہیں، گندم پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں،
دنیا کا وہ حصہ جہاں آبادی ہے اور کاشتکاری ہے، اللہ نے ان کا مالک بھی مسلمانوں کو بنایا، ان کا وارث مسلمانوں کو بنایا۔ اسی طرح دنیا کی بڑی بڑی قوتیں جمع کر لی جائیں تو مسلمانوں کے پاس جو وسائل ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو اللہ نے ملک عطا کیے، دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ دین اسلام یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن ان سب کے باوجود، نعمتوں کے باوجود، وسائل کے باوجود، بہترین علاقوں کے باوجود، دنیا کی بہترین فوجوں کے باوجود آج مسلمان پریشان ہے۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہے، مایوس نظر آتی ہے۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے، آج ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو خوشخبری کی بجائے کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جس سے دل مزید مایوسیوں میں چلا جاتا ہے۔ مرتے ہیں تو مسلمان، بمباری ہوتی ہے، خودکش بمبار پھٹتے ہیں تو ہمارے شہروں میں۔ آٹے اور گندم کی وجہ سے مسلمان لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہم پر ہی کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ چند دن پہلے جو ترکی میں زلزلہ آیا، کتنی بڑی تباہی، ابھی تک گنا نہیں جا سکا کتنے ہزار لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، ابھی تک گنتی جاری ہے۔ 40,000 سے زیادہ انسان 1-1.5 منٹ کے جھٹکے میں لقمہ اجل بن گئے، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ وہ جو نرم بستروں میں آرام کرتے تھے آج ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے موسم میں وہ باہر چوک چوراہے میں تمبو اور خیمہ لگا کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، سچا دین ہمارا ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی کی امت ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے رہن سہن، ہمارے تہذیب، ہمارے تمدن میں اللہ نے اسلام کے مطابق ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حالات کو دیکھیں تو وہ اس کے برعکس ہیں۔ ہمارے ملکوں میں نظام تعلیم کافروں کا ہے، ہمارے بچوں کے آئیڈیل مسلمان ہیرو نہیں ہیں، وہ فلمیں، ڈرامے، گانے سن کر ان کو گنگنانا، ان کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ زلزلے ہم پر، تباہیاں ہم پر، قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے، معیشت ہماری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ان حالات میں اللہ کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا مسلمان یہ تو نہیں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہر چیز تو ہمارے پاس، نعمتیں، وسائل، لیکن اس کے باوجود عذاب ہم پر ہی کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کفر کو پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی امت پسند نہیں ہے؟ دل میں خیال اگر آئے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، آج اسلام ہونے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود آج ہمارے وسائل پر وہ کافر قابض ہو چکے، ہماری سوچوں پر، ہمارے میڈیا پر، ہمارے حکمرانوں پر، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے تم سچی امت ہو، تم نے غالب آنا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے راستے بنائے ہیں۔ قرآن تو حوصلہ دیتا ہے، لیکن حقیقی تصویر دنیا میں دیکھی جائے تو ہمیں اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں آج ہم ذلتوں میں چلے گئے، پستیوں میں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود، ہر وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود آج ہم کشکول اٹھائے ہوئے بھیک منگوں کی طرح دنیا کے سامنے ننگے ہو کر کھڑے ہیں؟ یہ عزت صرف پارٹیوں کی، مسلمانوں کی نہیں، یہ تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی کی امت کا حال ہے۔ تو کیوں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت پوری نہیں ہو رہی؟ کیوں اللہ کی مدد کے وعدے پورے نہیں ہو رہے؟
آخر کہاں ہم سے غلطی ہو گئی؟ قرآن وہی، دین وہی، اسلام وہی، ہمارے نبی وہی، ہر چیز وہی۔ ان کے لیے تو فرشتے اترتے تھے، ان کے لیے تو اللہ کی مدد کے وعدے تھے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتی۔ زمین کے سارے خزانے اللہ نے ان کو عطا کر دیے۔ آج ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم خاک کے برابر ہیں۔ ہمارے بیانوں کی، ہمارے میڈیا ٹاکس کی، ہمارے حکمرانوں کی، ہماری پارٹیوں کی، ہمارے لیڈروں کی دنیا میں کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں ہے۔ کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ کا قرآن ان حالات کے اندر ترجمانی کرتا ہے مسلمانوں ہماری۔ ایسا کب ہوگا؟ جب زلزلے آئیں گے، میری امت دھنسا دی جائے گی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، دل کا سکون ان سے ہم چھین لیں گے، ہر روز خوف ہی خوف ہوگا۔ کل کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا؟ ہم آج خوف کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ کہتے تم مجھے چھوڑو گے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ تمہیں اسلام پسند نہیں آتا، تمہیں مسلمانی، اللہ کے نبی کی پیروکاری، ان کے فرمان، ان کے احکام پسند نہیں آئیں گے؟ تمہاری شادیاں، تمہارے گھر، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارا کلچر، تہذیب اسلام کے مخالف ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، مجھ سے منہ موڑو گے، اللہ کہتے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ صرف معیشت کو نہیں، صرف دنیا ہی تنگ نہیں کروں گا۔ یہ دنیا کی جو تنگی ہے، دنیا میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے۔ برے حکمرانوں کا آنا، بیماریوں کا پیدا ہونا، رشتوں کا ٹوٹنا، گھروں کے امن کا تباہ ہونا، بچوں کا والدین کا نافرمان بننا، برائی کا عام ہو جانا، لیڈروں کا، قائدین کا بے حس ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تو غلطی ہوئی، جس کی سزا دنیا میں بھی ہم بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہے۔ آئیے آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم کہاں کھڑے ہیں، میری اور آپ کی سوچ کیا ہے، ہماری پسند کیا ہے، ہماری خواہشات کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ آج اپنے اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، آج یہ تباہیاں ہمارے ہی نصیب میں کیوں ہیں؟ یہ کم ظلم تھا کہ بدترین حکمران مسلط ہو گئے؟ کیا یہ کم ظلم تھا کہ زلزلے اور تباہیاں اور سیلاب ہم نے دیکھے؟ اس سے بڑا ظلم بھی ہم نے دیکھا کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے چھپے میری اور آپ کی زندگی میں۔ قرآن کو چوک چوراہے میں لا کر آگ لگائی گئی، پاؤں سمیت اس پر چڑھا گیا۔ باقی ظلم تو اپنی جگہ، یہ ظلم بھی ہم نے دیکھے۔ آج اتنی پستیوں میں امت کیوں چلی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تم مجھ سے منہ موڑو گے، میرے ذکر سے منہ موڑ لو گے، مجھے چھوڑ دو گے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن مجید ہے، سورہ طٰہٰ 125 نمبر آیات، دکان پہ، کاروبار میں، موبائل میں جا کر ان آیات کا ترجمہ پڑھیے گا۔ یہ آج ہمارے اوپر ذلتیں کیوں مسلط ہو گئیں؟ کیوں کوئی چیز آج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کوئی چیز آج کنٹرول میں نہیں ہے، نہ ریٹ کنٹرول میں ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی کنٹرول میں ہے، نہ ہمارے پاس کچھ بھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ حالات تمہارے بن جائیں گے کب؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا تو ہم تنگ کریں گے ہی، آخرت کو بھی تمہارے لیے ہم اندھا بنا دیں گے، آخرت میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ دنیا میں تو میں بڑا دیکھتا تھا، مجھے تو دور تک دکھائی دیتا تھا، اینک بھی نہیں لگی تھی،
قال ربی لما حشرتنی، اے میرے اللہ تو نے مجھے آج محشر کے میدان میں اعما، اندھا کیوں کر دیا؟ قرآن مجید کہتا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے ہمیں بھی اور ہماری آیات کو بھلا دیا، تو نے قرآن کو بھلا دیا، ہمیں بھلا دیا، آج قیامت کے دن ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں کہ تو کون تھا، ہم بھی تجھے بھلا دیں گے کہ تم کون تھے۔ قرآن بھی سچا ہے، اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں، فرمان بھی سچے ہیں، عزت مسلمانوں کی ہی ہے، عزت اسلام میں ہی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کیا تھا ان کے پاس، کون سے ڈالر، یورو، ریال اور پاؤنڈ، اور کون سی یونیورسٹیاں، کون سا معاشی نظام تھا ان کے پاس، کون سے بڑے بڑے منصوبے اور بڑے بڑے پروجیکٹ تھے ان کے پاس، خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے، ایک وقت کھجور کھاتے تھے، دوسرے وقت میسر نہیں ہوتی تھی۔ معاشی طور پر کمزوری کی آپ بات کرتے ہیں، مسلمانوں نے معاشی طور پر اتنی کمزور حالت ہماری تو ہوئی نہیں کبھی۔ کتنے کمزور ہو گئے تھے مسلمان معاشی طور پر، آپ دیکھ لیجئے غزوہ خندق کے موقع پر، یہ آج کے حالات میں ہمارے لیے سینوں کو حوصلہ دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، پیٹ پہ پتھر باندھے، صحابہ کرام آگے کہنے کہ اللہ کے رسول پتھر باندھا، آپ نے اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ معاشی طور پر اتنے پیچھے تھے مسلمان، لیکن شان، رتبہ، مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ نصرت بالرعب، 1 مہینے کی مسافت پر اللہ کا دشمن ڈرتا تھا، خوف تھا۔ ہم نے سمجھا معیشت ہوگی تو ہم ہوں گے، اسلام، قرآن، حدیث ہم نے پیچھے کر دیا، ہم نے سود کو اپنے لیے حلال کر لیا، ہمارے بینکوں نے خوبصورت اس کو بنا کر ہمارے لیے پیش کیا، عوام نے اس کو پسند کیا۔ آج دیکھ لیں چند ایک کے سوا ہر ایک سود میں ڈوبا ہوا ہے، سودی نظام کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا، آج ہم بھلا دیے گئے۔ قرآن مجید میں پڑھیے، پہلی قوموں کو اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے نظام، اپنے ماحول، اپنے لائف سٹائل بنائے، ہم نے ان لوگوں کو، ان قوموں کو عبرت بنا دیا۔ وہ سمجھتے تھے ہمارا نظام بڑا اچھا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ جائیے جا کر دیکھیے، آج بھی زمین پر ان کے کھنڈر موجود ہیں جو کہا کرتے تھے ہماری معیشت، ہمارا نظام، ہمارا ماحول، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے۔ اللہ کہتے جاؤ جا کر دیکھو، جو کہتے تھے ہمارا قوم، ہمارا نظام، ہمارا منشور، جنہوں نے اللہ کو چھوڑا دنیا میں عبرت بنا دیے گئے۔ کیا تھا مدینہ والوں کے پاس؟ کون سی یونیورسٹی تھی؟ کون سے بڑے بڑے پروفیسر تھے؟ ماہر معاشی نظام کو سمجھنے والے، معاشیات کو کون تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تھام کے اٹھے تھے، کمزوروں کو ان کا حق دیتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، شراب نوشی نہیں کرتے تھے، بدکاریاں نہیں کرتے تھے، زناکاریاں نہیں کرتے تھے، جرم نہیں کرتے تھے، پلاٹوں پہ قبضے، بھائیوں کے حصے، بہنوں کے حصے، 2 نمبریاں نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے دنیا بھی ان کی سنوار دی، اور قرآن میں آتا ہے کائنات کے امام نے کہا میں دنیا میں بھی ان پہ راضی، قیامت کے دن بھی جنت انہی کے لیے تیار کی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ دنیا میں، پاکستان میں ہر سال اتنے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، اتنے ادارے بن چکے ہیں، اتنے سافٹ ویئر انجینئر پیدا کر چکے ہیں، سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بتائیں 70 سال سے ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس طرح طرح کی یونیورسٹیاں، ہمارے پاس طرح طرح کے ادارے، بڑے بڑے سپیکر ہمارے پاس، بڑی بڑی گفتگو کرنے والے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ امت کیوں کھڑی نہیں ہو پا رہی؟ کیوں ہمارا معاشی نظام بہتر نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے بزنس مینجمنٹ کے محکمے ہمارے پاس، منسٹریاں ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس،
ان سب کے باوجود آج سکون کیوں نہیں ہماری زندگی میں؟ راحت اور چین کیوں نہیں ہماری زندگی میں؟ کیوں آج ہماری عورتیں آٹے کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی؟ ہمارا وہ مرد جو گھر سے مزدوری کے لیے نکلا تھا لیکن اس کو محسوس ہوا کہ کما بھی لوں گا تو کھاؤں گا کیسے، وہ سارا دن لائن میں کھڑا رہتا ہے، 20 گھنٹے کے بعد اس کو ایک آٹے کا 10 کلو کا توڑا ملتا ہے۔ ہم نے 70 سال کے بعد یہ دیکھنا تھا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ یخادعون اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، صرف اللہ کو نہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چہرے پھیر لیتے ہیں کہ نا 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 نا، یہاں پر سود کے خلاف بات نہ کرو، یہاں شریعت کی بات نہ کرو، شادی بیاہ میں غیر رسمی ماحول میں اسلام کی بات نہ کرو۔ ہم نے اسلام کو سائڈ پر کر دیا، ہم نے محض اس کو اپنی دکان پہ آ کر صبح تلاوت لگا لی، جمعے کے دن جمعہ پڑھ لیا، ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی، ورنہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے اسلام کو پرائیویٹ سمجھ لیا، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ ہم نے اسلام کو سائڈ پر کیا، سکون چھن گیا ہم سے۔ ایک گھر ہوتا تھا، 7 لوگ ہوتے تھے رہنے والے، ایک کماتا تھا، سب کھاتے تھے، اور وہ گھر کا بڑا نماز کا پابند ہوتا تھا، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا تھا، ماں گھر سے بچوں کو تیار کر کے مسجد میں قرآن پڑھنے بھیجتی تھی۔ آج بتائیں یہ ماحول ہے گھروں میں؟ یہ بے سکونی، ڈالروں کا کنٹرول نہ ہونا، زلزلے، سیلاب، تباہ کاریاں، رات دن فتنوں کا شکار، دل کا سکون چھن گیا ہمارا۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماحول کو دیکھیں، ہم نے اللہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ہم ذلتوں میں چلے گئے۔ یہ 2-3 دن پہلے 14 فروری کو ویسے اس قوم کے، اللہ ہی جانے یہ قوم کیسی قوم ہے، حالات اتنے ڈاؤن ہیں جس کے پاس بیٹھ جائیں پریشان ہے۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی اور برائی کا ارتکاب ہوا، ہوٹلوں میں بکنگز ہوئی، زناکاریاں ہوئی، شراب چلی، بدکاریاں عام ہوئیں، جائیے اخباروں کو، اس امت پر رحمت آئے گی؟ کیا اللہ کے عذاب کے کوڑے نہیں برسیں گے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ اس بے حیائی کا عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بچے آج بات نہیں سنتے، بیٹیاں بات نہیں سنتی، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والے اتنے لبرل ہو گئے، وہ قرآن اور آیات اور حدیث اور شرم و حیا ان کے قریب تک نہیں آتی۔ آپ کہہ کر دیکھیں، آپ بنیاد پرست بن جائیں گے، آپ فرقہ واریت والے ہوں گے، آپ جناب کوئی اسلامی جماعت والے ہوں گے، آپ کو آتا ہوا دیکھ کر دور سے ہی رستہ بدل لیں گے، تو مجھے بتائیں جو 70 سال سے ہم نے ان کو ملک دیا ہوا کیا ملا ہمیں؟ انہی کے پاس ہے نا ملک ہمارا، جو یونیورسٹیوں کالجوں سے پڑھ کر بیوروکریسی میں آتے ہیں، انہی کے پاس ہمارا ملک ہے۔ کیا دیا انہوں نے ہمیں؟ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ دیکھیے گا کیسی کیسی منزلیں آسان کرتا۔ یہی وہ کتاب تھی جس نے ان بدوؤں کو، جو بکریوں کے چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، کوئی دنیا میں یونیورسٹیاں کالج نہیں تھے، بکریوں کے چرواہوں کا وقت کا امام بنا دیا۔ یہی کہ قرآن تھا جس کو تھام کر سلمان فارسی کو فارس کا گورنر بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر تو دیکھیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ میں تجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، تم وہاں کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید سے اس کا فیصلہ کروں گا، جو قرآن کہے گا اس کے مطابق چلوں گا، جو آپ کی حدیث کہے گی اس کے مطابق چلوں گا۔ پوچھا معاذ اگر تمہیں قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے کا حل سمجھ نہ آ رہا ہو تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر قرآن و حدیث کے مطابق اس کو سمجھوں گا، اس کے مطابق پرکھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ معاذ کے سینے کو کھول دے۔ گورنروں کو قرآن دے کر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن لے کر جاؤ، دنیا تمہاری ہوگی۔
गालिब तुम रहोगे, अमन तुम्हारे मुल्कों में होगा, सकून होगा। आज पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले 2022 की लिस्ट निकलवा ले, लाखों में वो लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर दुनिया में चले गए। क्यों? उनको सुकून नहीं था। पगड़ियां उछाली जा रही हैं, साथ बैठने को तैयार कोई नहीं। आपस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कोई एक भी वहां जमा होने को तैयार नहीं। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करने वाला कोई नहीं, उम्मत को खड़ा करने वाला कोई नहीं। मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर कि अल्लाह के लिए, मुसलमानों के लिए, कौम के लिए, जिनके वोटों से तुम मुंतखब होकर हमारे नुमाइंदे बने हो, हम तुम्हें टैक्स दे देकर तुम्हारी तनख्वाहें, तुम्हारे लवाजमात पूरे करते हैं, इस कौम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर कोई कौमी मुश्तरका पॉलिसी बना लो, इस पर वो इत्तेहाद नहीं हो रहा। आप बताएं, इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब हम पर क्या आएगा? भुगत रहे हैं हम सब दिन रात इसको। हमने कुरान छोड़ा, युखादिऊन अल्लाह, हमने ये बात की, ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। युखादिऊन अल्लाह, कुछ लोग अल्लाह को धोखा देते हैं। अपने दलीलें बड़ी हैं उनके पास। जो सूद खा रहा है वो कहता है जनाब जायज है, हराम खा रहा है वो कहता है जनाब ये भी ठीक है। युखादिऊन, अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, दुनिया में अहले ईमान को भी धोखा देते हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ना ये हमें धोखा दे सकते हैं ना अहले ईमान को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा देते हैं। वमा यशऊरून, और इनको पता भी नहीं है, इतने बेशऊरे, इल्म भी नहीं होता इनको, जो अल्लाह और उसके नबी के फरमान को छोड़कर अपने आप में, अपनी जिंदगी में मगन है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल बेहतरीन है, रोटी रोजी पूरी हो रही है, शादी ब्याह हर चीज, कराए शराय महान, हर चीज चल रही है, बस हम फिट है। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये धोखा दे रहे हैं। जिनकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है, हया नहीं है, जो अल्लाह के नबी के फरमान नहीं है, वो मत समझें कि उनकी जिंदगी ठीक है, बड़ी परफेक्ट है। दीन के बगैर जिंदगी खोखली है, खाली है। ये मुल्क, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था, इतना बड़ा मुल्क अल्लाह ने मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ दे दिया। आज भी इस कुरान को थाम कर उठेंगे तो इस मुल्क की अल्लाह इज्जत वकार, खोई हुई इज्जत दोबारा लौटा देगा। आज भी अल्लाह दोबारा हम में से ही किसी को खड़ा कर देगा। आज भी अल्लाह हमारे लिए उम्मीदों का चिराग रोशन कर देगा। हम फिर कुछ हौसले की बात करने वाले बनेंगे। अगर आज भी हम न सुधरे, हमने कुरान को सीनों सुना, कब हमने आखिरी मर्तबा कुरान मजीद को पढ़ा था? हर बंदा अपने आप को देख ले, कब हमने अपने घर में इस कुरान का तज़किरा, कुरान को डिस्कस किया था? आखिरी दफा कब किया था? कब हमने कोई आयत अपने बच्चों को बिठा के सुनाई हो कि मायूसियों में, हालात में अल्लाह का कुरान हमें कहां देखना चाहता है? हमने कुरान को ऐसे भुला दिया जैसे ये कोई किताब है ही नहीं। कुरान मजीद में है, तुम हमें भूल जाओगे, हम तुम्हें भुला देंगे। तुम हमें याद करो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। ये अल्लाह का कानून है। जो कौमें अल्लाह को भुला देती हैं, अल्लाह उनको भुला देता है। जो घर अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह ताला उनको भी, बड़े घर हैं लाहौर में, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहां हर रोज अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनका तज़किरा आसमान पे होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजों का, जिनके जिंदगी के लेन देन का, तन्हाइयों का जिक्र अल्लाह ताला फरिश्तों में जिक्र करते हैं। देखो ये मेरा बंदा, मेरी बंदी, देखो इनको। आज भी अल्लाह के बंदे हैं ऐसे। क्या आज मैं और आप उन बंदों में शामिल हैं? हमारी तन्हाइयां कैसी हैं? हम अपना मुहासबा करते हैं? हम अपने आप को देखते हैं कि इन हालात के जिम्मेदार मैं और आप तो नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पर बारिश नाज़िल नहीं हुई। अल्लाह नाराज है किससे? एक बंदे से। मूसा बारिश नहीं नाज़िल करूंगा जब तक वो अल्लाह का नाफरमान मौजूद है। सारी कौम खुले मैदान में निकल गई, हाथ उठाकर या अल्लाह बारिश उतारते हैं। जानवर मर रहे हैं, भूख प्यास है। कहा मूसा एक बंदा,
اس کے گناہوں کا انبار اتنا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. جب تک وہ اس قوم میں موجود ہے میں تم پر اپنی رحمت کو نہیں نازل کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بندہ وہ یہاں سے چلا جائے جس سے اللہ ناراض ہے. مجلس سے نکلا کوئی نہیں, رحمت کی بارش نازل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کون بندہ تھا, وہ تو باہر گیا ہی نہیں. اللہ مجھے تو دکھا, میں اس بندے کو دیکھوں جس سے تو ناراض تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ ہاں پہلے وہ میرا گنہگار بندہ تھا, میرا نافرمان بندہ تھا, لیکن جب تو نے اعلان کیا تو اس نے دل کے اندر بیٹھے بیٹھے تاریں مجھ سے ملا لی, رابطہ مجھ سے کر لیا. یا اللہ میں تیرا بندہ, اتنے انسانوں کے سامنے میری عزت کیا رہے گی؟ اللہ تو بہت بڑا ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں تیرا بندہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا وہ ایک بندہ, اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا پہلے بارش اس کے گناہوں کی وجہ سے روکی تھی, اب جو بارش نازل کر رہا ہوں موسیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے کرنا. ایک بندے ہمارے گناہوں کی سزا, کہیں یہ پوری قوم تو نہیں. یہ بھی نہ سمجھا کریں کہ یہ زلزلے یہ تباہیاں صرف بدکار لوگوں پر آتی ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. نیک نیک لوگوں پر بھی اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں, آزمائشیں ہیں, اللہ آزماتا ہے. طاعون کی بیماری پھیلی, کتنے صحابہ کرام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں میں لگے رہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اپنے دل کو کانپ لیں. ایک منٹ بھی نہیں لگا, ترکی کے زلزلے نے دنیا کی حقیقت دنیا میں واضح کر دی. انسانوں یہ حقیقت ہے زندگی کی. کتنے پلان ہوں گے ان کے, صبح یہ کرنا ہے, کل یہ کریں گے, بچوں کا یہ کریں گے, پوری فیملیاں دب کر اللہ کو پیاری ہوگی. آؤ آج اللہ کا قرآن ہمیں بلاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ وقت آئے گا جو پہلی قوموں کے اوپر آیا. کون سا وقت؟ فرمایا ان کے چہرے مسخ کیے جائیں گے, ان کو زمین میں گاڑا جائے گا. فرمایا اللہ کے عذاب ان پر برسیں گے. میری امت پر بدترین لوگ ایسے ہوں گے. فرمایا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا جو بے حیائی کو پسند کرتے ہوں گے, جو بے حیائی کو پسند کرتے ہوں گے. جب قوم بے حیا ہو جائے تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اتنی بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو. جیسے باپ اپنے کسی بیٹے سے تنگ آ جائے, نافرمان ہو جائے, بات نہ سن رہا ہو, تو بالآخر تنگ آ کر کہتا جاؤ یار جو تم نے کرنا ہے کرو, اب تمہارے کسی عمل سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بھی مسخ کرے گا, زمین کے اندر بھی گاڑ دے گا ان کو. بے حیائی, اللہ رب العالمین کیوں؟ اللہ حیا والا ہے. ہمارے نبی حیا والے ہیں. کتنی حیا والے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اتنے حیا والے نبی تھے, لیکن اسلام کی غیرت کے مسئلے میں, توحید کے مسئلے میں, اطاعت اور فرما برداری کے مسئلے میں, اللہ کے احکام کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غیرت مند بھی نہیں تھا. آپ سے بڑھ کر کوئی دین کا پاس رکھنے والا بھی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ایسا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جب لوگ بے حیائی کریں گے, بے حیائی کو پسند کریں گے, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو. اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں اللہ پیدا کر دے گا جن بیماریوں کا انہوں نے نام بھی نہیں سنے ہوگے, ان کے بڑوں نے ان کا تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا. کانگو وائرس آیا, ڈینگی ہم نے دیکھا, کرونا ہمارے سامنے آیا, یہ ٹیومر کا, یہ کینسر, انسان حیران ہے کہ کہاں سے یہ بیماری پیدا ہوگی. نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا جب قوموں میں بے حیائی ہوگی, اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا,
ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پسے پش ڈال کر اپنی مرضیاں کریں گے، جب ان قوموں میں اللہ اور اس کے رسول کی حیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ ان کے اندر بیماریاں پیدا کر دے گا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا تذکرہ ان کے بڑوں نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ آج ہمیں اللہ کے عذاب کیوں نظر نہیں آتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑا ہر ایک کیوں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا؟ اپنی زندگی کا مقصد ہم کیوں بھول گئے؟ کیوں اللہ نے ہمیں بھیجا اس زمین پر؟ کیا ہم دنیا کمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ ڈالر، ریال اور یورو کمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ ایک دکان، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر پلاٹ، پھر دوسرا پلاٹ، پھر چوتھا پلاٹ، اسی کے چکروں میں ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہم نے تو جنت کا وعدہ ان نفسوں کے ساتھ کیا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، جن کے دل کانپتے ہیں۔ کیا کبھی ہمارا دل کانپا ان حالات میں؟ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا ہمارے اوپر ہمارے اپنے اعمال بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی تمہارے سامنے، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے اپنے رب پہ اتنا یقین ہے، اللہ کی قسم اگر آج ہم چھوٹی سی کسی بات سے ابتدا کر دیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے، یہ اتنا آسان ہے۔ 80 سال کا بزرگ پڑھے اس کو بھی سمجھ آتا ہے، 5 سال کا بچہ پڑھے اس کو بھی یہ سمجھ آتا ہے، نوجوان یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والا پروفیسر پڑھے، ہر ایک کی قرآن رہنمائی۔ اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے ہمیں؟ ہر بندے کو یہ صحیح رہنمائی دیتا ہے جو اس کو پڑھنا چاہے۔ ڈاکٹر پڑھے یہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، عالم پڑھے اس کو رہنمائی دیتا ہے، مزدور، محنت کش، ریڑی لگانے والا، دیہڑی کرنے والا، جو شخص حکمران پڑھے، قرآن مجید ہر بندے کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو تھام لیجئے۔ آج کے حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں مایوسیاں ختم ہوں، میڈیا کو کم سنیں، قرآن سے تعلق بہتر کریں، قرآن کو پڑھیں، یقین کیجئے آپ دیکھیے گا اس کے اثرات آپ کے اوپر نظر آئیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہم قوموں کو، یہ نہیں کہا فرد کو، ایک بندے کو نہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ اتنی مضبوط اور انقلاب والی کتاب ہے کہ اقواما، قوموں کو عروج دیتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور پستیوں میں بھی کوئی قوم جاتی ہے تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جاتی۔ سکولوں کا انتخاب کرتے وقت اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، انتخاب کرتے وقت دیکھیں وہاں قرآن کتنا ہے، دین کتنا ہے، وہاں اسلام کی تعلیمات دینے والے استاد موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا بچہ جن کے پاس پڑھنے جائے گا، کیا ان کو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا بھی کسی غلطی کرنے پر کوئی حدیث، کوئی آیت سنانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ انگلش تو سنانے والے بڑے ہوتے ہیں، فارمولے بتانے والے تو بڑے ہوتے ہیں، دنیا کی انفارمیشن دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس سکول میں کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والا ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ جب میرے بچے کو پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں بتایا جائے گا، کوئی قرآن کی آیت کوٹ کرنے والا کوئی استاد اس سکول میں ہے؟ کیا ہمارے ان سکول کے بچوں کے نصابوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات شامل ہیں؟ ہم بیس سے کھڑا کریں اپنے آپ کو، بنیاد سے کھڑا کریں۔ ہمارے بچوں کی زبان پر پہلا فکرہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم جیسے گئے گزرے کمزور بڑے، اللہ ہم سے گناہ ہوتے ہوں گے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، قدم قدم پر نافرمانیاں کر جاتا ہے، لیکن اے اللہ ہم قرآن سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے، ہم تیرے نبی کے فرمان کے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیا ہمارے سکول، ہمارے ادارے یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو؟ انضمام الحق نے دعوت دی اسلام کی، برائے اللہ رکھو، یہ آج میرے اور آپ کے لیے مثالیں ہیں۔ اس نے کہا اسلام بڑا سچا دین ہے، اللہ کے نبی بڑے سچے رسول ہیں، مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔
غیر ملکی کھلاڑی تھا، کھیلتے تھے، اسلام کی دعوت تھی، بڑے فضائل اسلام کے بیان کیے، اسلام میں حقوق ہے، پاسداری ہے، تحفظ ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ جب ساری باتیں کر لیں تو وہ کہنے لگا جو مثالیں تم دے رہے ہو، جو باتیں کر رہے ہو، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں کہاں رہتے ہیں؟ جو باتیں تم کر رہے ہو کہ اسلام بڑا سچا ہے، اسلام پر عمل کرو، اسلام میں یہ ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کا یہ کردار ہے، اسلامی گھر یہ ہے، اسلامی ماحول، اس نے کہا یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ سگریٹ میں بھی پیتا ہوں، مسلمان بھی پیتا ہے، شراب میں بھی پیتا ہوں، شراب مسلمان بھی پیتا ہے، سود ہم بھی لیتے ہیں، سود مسلمان بھی کھاتا ہے، رشوت ہم بھی لیتے ہیں، رشوت یہ بھی لیتے ہیں، ظلم ہم بھی کر رہے ہیں، ظلم یہ بھی کرتا ہے، کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ، فراڈ، تم ریشو دنیا کی لسٹیں نکال کر دیکھو، پہلے نمبر پر تمہارے ملک آتے ہیں، تم کہتے ہو اسلام یہ ہے، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حکمرانوں کا نہیں قصور، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہم بدترین حکمران کب مسلط کرتے ہیں؟ جب قومیں ایسی ہو جائیں، جب ہمارے مزاج اور رویے، آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، فرعون اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، اتنا بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا، اتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھایا، سمندر میں ڈالا، غرق کر دیا، باقی قوم کو اللہ نے بچا لیا، باقی قوم کو اللہ نے بچا لیا۔ لیکن آپ قوم لوط کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین سے اکھاڑا، پتھر برسائے، ان پہ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کے نام کا پتھر ہے، یہ فلاں کے نام کا پتھر ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا اللہ نے اس اکیلے کو دریا برد کر کے دنیا کے لیے عبرت، آج بھی اس کی وہ لاش پڑی ہوئی کہ دیکھو اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب قومیں گناہ کرتی ہیں، قوم لوط کو دیکھیے، بے حیائی، برائی عام، نبی کو پسند نہیں کرتے تھے، دعوت دیتے نبی اسلام کی، وہ کہتے نکلو یہاں سے، اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ کتنے فیصد میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ، کتنے فیصد لوگ ہیں جو آیت کو سننا پسند کرتے ہیں، حدیث کو سن کر کہتے ہیں آمنا، ہم نے مان لیا، کتنے فیصد لوگ ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں جو آیات، احکام، دین، شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پسند کرتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ یہ آج جو اعمال، جو سزا ہے، یہ ہمارے اعمال کی ہے۔ پڑھیے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر خوف کا عذاب بھیجا۔ یہ آج جو پاکستانی قوم خوف میں مبتلا ہے نا، کسی چیز کا، کیونکہ ہمارا تعلق ہے، بیٹھتے اٹھتے ہیں، جس کے پاس کیوں حالات ہیں، کنٹرول کوئی چیز نہیں ہو رہی، حکمرانوں میں ان کے بس میں ہی نہیں ہے، اگر ان کے بس میں ہوتا شاید وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے، ان کے کنٹرول میں ہی کچھ نہیں، وہ اپنی میٹنگوں میں فیصلے کچھ کرتے ہیں، نتیجہ کچھ نکلتا ہے، وہ پالیسیاں کچھ دیتے ہیں، رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے۔ تو اب تو سمجھ جاؤ کہ کوئی تو ہے جو ہم سے ناراض ہو گیا، کسی نے تو ہم سے منہ موڑا ہے کہ ہم سارے جتن کر لیے، ہم نے رشیا سے گندم منگوا لی، تیل کے معاہدے کر لیے، ہم سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس طرف بلانے کو تیار نہیں کہ جس خالق اور مالک کو ہم نے ناراض کیا۔ دنیا کی 6 نمبر کی گندم پیدا کرنے والی معیشت پاکستان آج غیر ملک لوگوں سے گندم منگواتا پھر رہا ہے۔ چاول پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک، امپورٹ ہماری بند ہو چکی ہے، ہر چیز میں ہم پیچھے، لیکن کوئی بات نہیں کرے گا کہ یہ اللہ کو ناراض کر دی، کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی کر دے، بھئی یہاں اسلامی بات کرنا منع ہے، یہاں اسلام کی بات نہ کرو، تو لوگ بھگتو پھر بھائی جو ہو رہا ہے، تم نے اسلام کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا، اسلام کی بات کرنا چھوڑ دی،
قرآن کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا تو آج دیکھ لو ہم بھگت رہے ہیں. 70 سال سے ہم نے ملک انہی کو دیا ہوا ہے. جس کی ڈگری ہو اس کو عہدہ ملتا ہے, جس کی ڈگری ہو وہ الیکشن لڑتا ہے. کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں کہ قرآن کا حافظ الیکشن لڑ سکتا ہے, قرآن کا حافظ بیوروکریسی میں جا سکتا ہے, قرآن کا حافظ دین کا عالم جس کے سینے میں اللہ کا دین اتنا موجود ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا معاشی نظام پیش کر سکتا, اس کو آگے نہیں آنے دیں گے کہ نہیں بھائی ہمارا سسٹم اس کو قبول ہی نہیں کرتا. ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. دنیا ہم نے کی, آج دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے. آج بھی وقت ہے جو 70 سال پہلے جس کتاب کو تھام کر اٹھے تھے, آج 70 سال بعد بھی کچھ نہیں بگڑا. ہم قرآن مجید سے دوبارہ تعلق بنائیں, اللہ کو راضی کریں. ورنہ قوم لوط کو دیکھ لیجئے, زلزلہ اللہ نے اس قوم پر نازل کیا. پہلے زلزلہ, خوف, اللہ نے ان کو خوب جھنجھوڑا. پھر جب اس قوم نے, پھر وہ بھاگتے تو تھے, نظر تو آتا تھا زلزلہ آ رہا ہے. ہمیں بھی نظر آیا کہ ترکی میں زلزلہ آیا, ہم سمجھتے ہم پاکستان میں, ہم تو محفوظ ہیں, ہماری بلڈنگیں زلزلہ پروف ہیں. 7.9 تک ڈگری کا زلزلہ ہم جناب ہماری بلڈنگ برداشت کر سکتی ہیں. جائیے قرآن پڑھیے. پہلی قومیں بھی یہی کہا کرتی تھی کہ اے نبی جاؤ جو عذاب لینا لے آؤ, پتھروں کو تراش کر ہم نے گھر بنائے ہیں, ہمیں ان گھروں میں کوئی عذاب بھی تباہ نہیں کر سکتا. یہ ان کے فکرے تھے. قوم لوط کا فکرہ تھا. نبی لوط کو آتا دیکھتے کہ لوط علیہ السلام آ رہے ہیں, فوراً مجلس لگی ہوتی تھی, گپیں چل رہی تھیں, اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. اگر کبھی وہ مجلس میں بیٹھ جاتے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے, تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے کہ نکلو یہاں سے. یہ ان قوموں کے مزاج تھے. آج میں اور آپ بھی دیکھیں ہمارے مزاج کیسے ہیں. ہم قرآن کو پسند کتنا کرتے ہیں, دین کتنا ہے ہماری زندگی میں. ہم نے شادی کے موقع پر کہا جی بیٹی کے سر سے گزار دو, بیمار ہو گیا تو گھول کے پی لو. ہم نے قرآن کو محض برکت کی کتاب سمجھ کے دکان میں گیا تو چوم لو یا دیواروں پہ لگا دو. قرآن تو پڑھنے کی کتاب ہے, اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے. اللہ کی قسم یہ کتاب ہمیں کھڑا کر دے گی دوبارہ. آج ہم عزم کر لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حالات کو بہتر کر دے گا. میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہم نے دین کو بالکل پس پشت ڈالا. دنیا تو پڑھی لیکن دین کو چھوڑا. دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلیں تاکہ ہم دنیا میں بھی اپنا وقار, کھویا ہوا رتبہ دوبارہ حاصل کریں, تاکہ دوبارہ ہم وہ عزتیں, وہ شان, وہ رتبے. یہ اسلامی ملک ہے, یہ پاکستان ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے, اس کے اندر اللہ کی مدد ہے. ہم جو بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ شاید ہم سے راضی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جو احباب بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان ہیں یا اللہ یا خالق و مالک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو ہمیں کہہ سکے, جو نہ کہہ سکے, جتنے بھی میرے بھائی جمعے کے خطبے میں موجود ہیں جن تک آواز جا رہی ہے, یا اللہ جو بھائی جس کی بھی دلی کوئی خواہشات ہیں اللہ جائز ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں دین نہیں ہمیں دین اسلام عطا فرما. یا اللہ ہم بھول گئے, ہم نے رستہ بھلا دیا, یا اللہ ہمیں دوبارہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کی محبت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اس کو اسلام کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمیں ہماری معیشتوں کو, ہمارے نظاموں کو یا اللہ بہترین فرما. ہم جو مانگ سکے جو نہ مانگ سکے یا اللہ تو سب کے نام, کام, دکانیں, مال, حالات جانتا ہے. یا اللہ بن مانگے وہ عطا فرما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة